بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو کتب خانہ، جس میں ہم ایم اے راحت کا اردو ناول کالا جادو کی آڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی اچھی کتابوں کی آڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بوریا چرن کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سنوار سندوکا میں 7 اسنتھائیں ہیں اس کے، انہی میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ تم ہی سے تو چھپا ہوا ہے۔ ایک بار پھر تمہیں بھرشٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم بھیرو چاند کھا لیتے تو وہ سیدھا مار دیتا تمہیں۔ اب وہ صرف تمہاری جان کا لاگو ہے، تو اسے تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ 7 اسنتھان دکھا دوں گی تمہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھے بھسم کر دے گا۔ چل اسے میرے ساتھ تلاش کر، میں نے کہا اور وہ تیار ہو گئی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، سب کچھ بھول گیا۔ اب میں مجسم انتقام تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ پلٹ گیا تھا۔ پورنی کے ساتھ میں بھی حواسی کے عالم میں اس حویلی سے نکل آیا۔ ہم نے پہلا سفر دہلی کا کیا۔ دہلی کے نواحی علاقے میں کالی کا ایک مندر تھا جو ایک ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ یہ مندر بوریا چرن کا استان تھا، لیکن جب ہم شام کے جھٹپٹوں میں اس میں داخل ہوئے تو مندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کالی کا ایک عظیم الشان بت ٹکڑے پڑا تھا، چاروں طرف ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ پورنی نے کہا، اس نے استھان جلا دیا، اسے تمہارا پتہ چل گیا۔ دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ متھرا چلنا ہوگا۔ پورنی نے کہا۔ ہم دونوں ویران مندر میں کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آہٹ ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ایک پتھریلا مجسمہ تھا جو ایک اندرونی حصے سے نکل آیا تھا۔ مجسمے سے آواز بلند ہوئی جو بوریا چرن کی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے میاں جی مجھے مارنا، لاکھوں کی بلی دینی ہوگی مجھے مارنے کے لیے۔ لاکھوں مارے جائیں گے، کیا سمجھے؟ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ بوریا کتے، سامنے آ کر بات کر۔ تو شنکا ہے، مہان شنکھا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ آ جاتا پاپی، اگر میرا آخری کام ہو جاتا۔ مجسمے سے آواز ابھری اور پھر وہ راکھ بن کر ڈھہ گیا۔ اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پورنی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ اپنے کسی استھان پر نہیں ملے گا مہاراج۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ اپنے سارے استھان تباہ کر دے گا۔ پھر بھی میں اسے تلاش کروں گا۔ اس کے 7 ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے تو پھر کہاں پناہ لے گا وہ؟ میں تو تمہاری داسی ہوں مہاراج، جو حکم دو گے اس پر عمل کروں گی۔ میں نے سارے خیالات ترک کر دیے تھے۔ اب تو بس ایک ہی آرزو تھی، بوریا چرن کو فنا کر دوں اور خود بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ جینا بے مقصد ہو گیا تھا میرا۔ شمسا کے لیے دولت کی تلاش میں نکلا تھا، وہ بھی نہ کر سکا۔ کس کام کا یہ سب کچھ جس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے؟ جو کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ممکن نہیں۔ کیا فائدہ دوسروں کو بے وقوف بناتے رہنے سے؟ سب کچھ فضول ہے۔ نہ جانے کیا کیا کرتا رہا ہوں، لیکن کوئی بھی صلہ نہیں ملا۔ اپنی بہن کو ایک اچھا مستقبل تک تو نہیں دے سکتا، تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اگر بوریا چرن میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جائے تو بس اسے ہی اپنے آخری لمحات میں سکون کا درجہ دے سکتا ہوں۔ باقی سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں ملا مجھے۔ وہاں سے چل پڑے۔ شہر دہلی پہنچے تو دہلی جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف آگ، شعلے، چیخو پکار۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ زبردست ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں۔ پاکستان بن چکا تھا اور ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ 800 سال کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ پورے 800 سال انہوں نے محکوم رہ کر گزارے تھے اور اب وہ اپنے برسوں کے ساتھیوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے۔ چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی اور پورا ہندوستان آگ میں جل رہا تھا۔ مسلمانوں کے قافلے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے۔ متھرا، بندرابن، بنارس اور نہ جانے کہاں کہاں 7 ٹھکانے دیکھ لیے میں نے، اور انہیں دیکھتے ہوئے اور بھی نہ جانے کیا کیا دیکھا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، ہر جگہ موت کا بازار گرم تھا۔ انسان موت سے چھپتے پھر رہے تھے۔ میری محبت بھی جاگ اٹھی۔ ٹرین کے ایک سفر میں مسلمانوں پر حملہ ہوا تو میں بھی بے قابو ہو گیا۔ 16 ناپاک ہندو ہلاک کیے میں نے۔ پورنی میری محکوم تھی، اس سے کئی کام لیے میں نے۔ مسلمانوں کے ایک قافلے پر ہندوؤں نے حملہ کیا تو میں نے پورنی سے کہا، تیرے پاس جادو کی قوت ہے، انہیں اندھا کر دے۔ پورنی نے بے چارگی سے راکھ اٹھائی اور اس قافلے کو حملہ آوروں کی طرف اڑا دیا۔ وہ اندھے ہو گئے اور اپنے ہتھیاروں کو ایک دوسرے پر استعمال کر کے خود فنا ہو گئے۔
مسلمانوں کے اس قافلے کو میں نے بحفاظت یہاں سے روانہ کر دیا۔ لاکھوں مسلمان مریں گے تو اب لاکھوں ہندو بھی مریں گے۔ بوریا چرن، یہ بھی تجھ سے انتقام ہے۔ میں اس کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ بھی دل کو سکون بخش رہا تھا۔ اب کسی جگہ کی تخصیص نہیں تھی، جدھر منہ اٹھتا نکل جاتا، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی مدد کرتا، ان پر ظلم کرنے والوں کو چن چن کر ہلاک کرتا، اپنی محکوم پورنی سے مدد لیتا، انہیں اس کے ذریعے دولت، اناج اور لباس فراہم کرتا۔ میرے اس خنجر نے بے حساب ہندوؤں کو قتل کیا۔ مظلوم مسلمان مجھے درویش کا نام دیتے، مگر میں خود پر ہنستا تھا۔ میں کیا تھا یہ میں خود ہی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن شمسا کا خیال آ گیا اور میں نے رخ بدل لیا۔ سینکڑوں واقعات سے گزرتا ہوا خانقاہ تک پہنچا، لیکن خانقاہ کو دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا، حلق فرتے غم سے بند ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بل پڑے۔ خانقاہ مسمار کر دی گئی تھی، چاروں طرف جسم بکھرے ہوئے تھے، لاشوں کے سڑنے کی بو پھیلی ہوئی تھی، آگ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح چیخ پڑا، شمسا، شمسا، میری بہن شمسا، میری بہن شمسا، میں آ گیا ہوں شمسا، میں مسعود ہوں، تیرا بھائی، تیرا بد نصیب بھائی، شمسا، شمسا، فیضان، شمسا۔ خانقاہ کی بلندیاں کس طرح طے ہوئیں مجھے نہیں معلوم، بس میرے حلق سے دل دوز آوازیں نکل رہی تھیں۔ شمسا، میری بہن شمسا، میں آ گیا ہوں، میں تیرا بھائی مسعود ہوں، میری بہن کہاں ہے؟ شمسا، میں دیوانہ تھا، پاگل ہو گیا تھا، میں شمسا، میں تیرے پاس رہ کر تجھ سے دور رہا، اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تجھ سے دور رہا شمسا، تجھ سے باتیں بھی نہیں کی میں نے، شمسا، شمسا، میں زار و قطار روتا رہا، خانقاہ میں پڑی لاشوں میں اپنی بہن کی لاش تلاش کرنے لگا۔ یہ لاشیں یہاں کے لوگوں کی تھیں، سب کے سب جانے پہچانے۔ دفتن چھٹی حص نے کسی زیرو کی موجودگی کا احساس دلایا، دیوانوں کی طرح چونک پر پلٹا، سامنے کھڑی شمسا کو دیکھا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میں بے قابو ہو کر اس کی طرف جھپٹا، پاگلوں کی طرح اس سے لپٹ گیا۔ میرے حلق سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں، یہ آوازیں خود بخود الفاظ میں ڈھل کر شمسا کو میری المناک داستان بنا رہی تھیں۔ میری قوت ارادی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ شمسا نے مجھے پہچان لیا، سب کچھ جان لیا، ایسی بلک بلک کر روئی کہ کلیجہ پانی ہو گیا۔ مجھ سے دور کیوں رہے بھیا؟ ہائے مجھ بد نصیب کی قسمت میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تاریکیوں ہی کو زندگی سمجھ لیا تھا۔ طوفان گڑ گڑاتا رہا، برسوں کی جدائی تھی، دل اتنی آسانی سے کیسے بھرتا؟ بالآخر سکون ہوا۔ شمسا، فیضان؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فیضان، شامی، اکرام، بھیا بچے نیچے تہ خانے میں موجود ہیں، ہندو 20 بار آ چکے ہیں، خوب تباہی مچائی انہوں نے، سب کو مار دیا، ہم تہ خانوں میں جا چھپے اس لیے بچ گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، ہم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، باہر خطرہ تھا، کوئی باہر نہیں آتا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مجھ سے ان کا بلکنا دیکھا نہیں گیا، پانی کی تلاش میں نکل آئی تھی تو تمہاری آواز سنی۔ فیضان، شامی، اکرام زندہ ہے؟ میں نے مسرور لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پانی کہاں ہے؟ وہاں ایک مٹکے میں موجود ہے، اسی سے گلاس بھرا ہے، آؤ مجھے بتاؤ مٹکا کہاں ہے؟ میں نے کہا، پھر شمسا کی نشاندہی پر مٹکے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر تہ خانے میں لے گیا۔ سب کی حالت ابتر تھی، پہلے بچوں کو، پھر انہیں پانی پلایا اور ان میں زندگی جھلکنے لگی۔ فیضان یہ سن کر ششدر رہ گیا تھا کہ میں شمسا کا سگا بھائی ہوں۔ اکرام نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے خانقاہ کی تباہی کی داستان سنائی۔ پھر فیضان نے کہا، اب کیا کریں مسعود بھائی؟ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد سوچیں گے۔ کہاں جاؤ گے بھیا؟ شمسا نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ بس اب تھوڑی دیر میں آیا۔ نہیں بھیا، کہیں پھر نہ کھو جاؤ، ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا۔ نہیں شمسا، بس ابھی آتا ہوں، ہم بھی ساتھ چلیں گے، فیضان بولا۔ ہرگز نہیں، اکرام انہیں سنبھالو، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے باہر آنے کی اجازت دی تھی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر میں نے پورنی کو آواز دی، وہ جاتی ہی کہاں تھی، حاضر ہو گئی۔ پھل درکار ہیں، درختوں سے ٹوٹے ہوئے ہوں، جادو کے نہ ہوں۔ جو آ گیا سوامی، اس نے گردن جھکا دی اور پھر چشمے زون میں پھلوں کا ٹوکرا میرے سامنے لا رکھا۔ اپنے لیے ساری زندگی کالے جادو کا احسان نہیں لیا، مگر اب مجبوریاں آڑے آ گئی تھیں۔ پھل لے کر تہ خانے پہنچا تو سب جیسے جی اٹھے، طرح طرح کے سوالات کیے گئے، مگر خاموشی ہی جواب تھی۔
پوچھنے والے تھک گئے، پھر آگے کے منصوبے زیر غور آئے۔ شمسا نے حسرت سے کہا، بھیا، امی، ابو، محمود، مامو ریاض کا کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ صدیاں بیت گئیں انہیں دیکھے ہوئے۔ میں نے کہا، نہیں شمسا، وہ سہارنپور میں بھی نہیں ہیں، میں نے انہیں تلاش کیا ہے، نہیں مل سکے۔ البتہ محمود کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ زندہ سلامت ہے، اسے میں نے خود ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے یہی ضروری تھا کیونکہ مقامی پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، مگر محمود کو ملک سے باہر نہ بھیجتا تو وہ بہت خطرے میں پڑ جاتا۔ کہاں ہے یہ نہیں معلوم؟ نہیں شمسا، کچھ نہیں پتا، فیضان نے کہا۔ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے مسعود بھائی کہ ہم بھی کل پاکستان نکل چلیں۔ سارے ہندوستان میں فساد کی آگ پھیلی ہوئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے لیے زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اکرام اور شامی بھی اس بات کے حق میں تھے، چنانچہ تیاریاں ہو گئیں۔ بھلا تیاریاں کیا تھیں؟ بس جو کچھ ہاتھ لگا ساتھ لے لیا، اور پھر ایک دن آدھی رات کے وقت ہم خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ ایک طویل سفر کا آغاز کیا تھا، دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی، نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ رات بھر سفر کر کے جب دن کی روشنی ہوئی تو ایک ایسی جگہ ویرانے میں پناہ لی جہاں انسانی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر یہی ہوا، راتوں کو سفر کرتے اور دن میں کسی پوشیدہ جگہ کو اپنا لیتے۔ پھر ایک بستی نظر آئی اور یہاں سے ہم نے ایک گاڑی حاصل کی۔ فیضان اچھی ڈرائیونگ کر لیتا تھا۔ گاڑی کس کی تھی کچھ نہیں معلوم تھا، بس اس میں بیٹھ کر کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں چل پڑے جہاں سے پاکستان جانے کے راستے دریافت ہو سکیں۔ لیکن گاڑی کا یہ سفر بھی ہم نے رات ہی میں کیا تھا۔ صبح کو البتہ جس سڑک پر ہم جا رہے تھے وہاں ہمیں ایک زبردست خطرہ پیش آ گیا۔ کوئی 50-60 افراد تھے، لاٹھیوں، بھالوں اور تلواروں سے مسلح، گاڑی کا راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے، اور ان سب سے آگے بھوریا چرن تھا، کمینہ صفت بھوریا چرن، جو یقیناً ان لوگوں کو ہماری راہ پر لے آیا تھا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا اور میں نے سرگوشی کے انداز میں پورنی سے پوچھا، اس کے ساتھ جو افراد ہیں کیا وہ اس کے جادو کے زیر اثر ہیں؟ نہیں سوامی، نہیں پرم پردانی، یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں جنہیں بھوریا چرن آپ کے سامنے لے آیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا۔ پرم پردانی شنکھا ان کا ساتھی ہے، پورنی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور اس پر کلام الہی کی آیت پڑھ کر اسے پوری قوت سے بھوریا چرن کے سر پر دے مارا۔ پتھر اس کی پیشانی پر پڑا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر چکرانے لگا اور میں اس کی جانب جھپٹا۔ میں نے عقب سے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر گردن پر جما دیے اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ادھر جو بھوریا چرن کے ساتھ آئے تھے اچانک ہی اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے اور اس بات سے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ یوں ہی اپنی جگہ کھڑے آنکھیں پھاڑتے رہے۔ میں نے بھوریا چرن کو بری طرح سے رگڑ دیا تھا اور اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی وہ میرے بازوؤں کی گرفت میں تحلیل ہو گیا اور ایک دم سے اس کا بدن چھوٹا ہوا اور میری گرفت اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پھر میں نے ایک پیلی مکڑی کو برق رفتاری سے ایک سمت بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ظاہری بات ہے بھوریا چرن تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور مکڑی کا نشانہ لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت موقع نہیں مل سکا تھا کہ ان پر آیات الہی پڑھتا۔ بھوریا چرن کو ایک جگہ چھپنے کا موقع مل گیا۔ ایک دراز میں گھس کر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن زمین پر میں نے ننھے ننھے خون کے دھبے دیکھے تھے۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اندھے ہو گئے تھے ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے اور ان کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے فیضان کو اشارہ کیا۔ انوکھی لڑائی فیضان کے لیے بھی باعث حیرت تھی۔ بہرحال وہ راستہ کاٹ کر گاڑی آگے نکال لے گیا اور ہم اس خطرے سے بھی دور ہو گئے۔ دن اور رات ایک عجیب زندگی تھی، خوف دہشت میں ڈوبی ہوئی۔ راتوں کو اگر آبادیوں کے قریب ہوتے تو آبادیوں سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیتی، اللہ اکبر کے نعرے گونجتے، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے نبر آزمات تھے، کہیں جے جے کار ہوتی اور کہیں اللہ کا نام لیا جاتا۔ لیکن پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی فسادات کی آگ کو بھلا مجھ جیسا آدمی کیا روک سکتا تھا؟ ہم تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ راستے میں طرح طرح کے کام ہوتے رہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی حاصل ہو گئیں اور تھوڑا بہت پیٹرول بھی جو گاڑی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔
اور اس کے بعد اچانک ہی جب میں نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ میں اپنے آبائی شہر سے بالکل قریب ہوں۔ قدم رک گئے تھے، بدن کی قوتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پیر بھاگن کا مزار پاک تھا۔ میری بچپن کی کہانی پھر سے میری آنکھوں میں تازہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس سمت آیا تھا۔ یہ راستے حالانکہ کبھی اس طرح جانے پہچانے تھے کہ آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیا جائے تو میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، لیکن اب سینکڑوں تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ یہاں بھی فسادات ہو رہے تھے۔ پیر بھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی۔ میں نے شمسا سے کہا، شمسا پہچانی اس جگہ کو؟ نہیں بھیا، کون سی جگہ ہے؟ ہمارا گھر ہے شمسا، ہمارا شہر ہے۔ وہ دیکھو بلندی پر تمہیں پیر بھاگن کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ شمسا سکتے میں آ گئی۔ آنسو تو اس کی آنکھوں سے نکل پڑنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ میرے مل جانے کے بعد ماں باپ اور بھائی کی یاد ایسی تازہ ہوئی تھی کہ جب بھی اس پر نظر پڑتی اسے روتے ہوئے پاتا۔ شمسا کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا، کہنے لگی، بھیا اپنے گھر میں جھانک لیں، ہو سکتا ہے امی اور ابو وہیں رہتے ہوں۔ نہیں، اب بھلا ان کے یہاں رہنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر تیرا جی چاہے تو آپ پیر بھاگن کے مزار پر چلتے ہیں، فاتحہ خوانی کریں گے اور ان سے مدد کی درخواست کریں گے۔ شمسا تیار ہو گئی۔ فیضان اور اکرام کو بھی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا آبائی شہر ہے۔ وہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ پیر بھاگن کا مزار پاک اسی طرح سرسبز سینہ تانے پہاڑی پر استادہ تھا۔ ہم لوگ آگے بڑھنے لگے اور پھر اس وقت جب میں بڑی عقیدت کے عالم میں شمسا کے ساتھ پیر بھاگن کے مزار کی سیڑھیوں کی جانب جا رہا تھا کہ میں نے ایک سمت بھوریے چرن کو دھونی رمائے دیکھا۔ سامنے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سلگ رہی تھیں، ان میں کوئی خوشبو ڈال رہا تھا۔ کمبخت جوگی سر گٹا ہوا تھا، پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنی مکروہ شخصیت کو وہ پیر بھاگن سے زیادہ دور نہیں کر سکتا تھا اور یقینی طور پر کسی ایسے عمل کے چکر میں تھا جس سے اسے کھنڈولا بننے کا موقع مل جائے۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے بدن میں چنگاریاں دوڑ گئیں۔ میں نے خلوص دل سے اللہ سے دعا کی کہ اس موذی مخلوق کے خاتمے میں میری مدد کی جائے۔ پیر بھاگن سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرے، جس شخص نے میری زندگی کا رخ اس طرح تبدیل کیا ہے، جہاں سے آغاز ہوا ہے وہیں اس کا انجام بھی ہو۔ یہ تمام احساسات دل میں لیے میں آہستہ آہستہ بھوریے چرن کے سامنے پہنچ گیا۔ اسے شاید میری آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے پڑی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اسی وقت وہ بری طرح چونک پڑا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا تو چت گر گیا، لیکن پھر اس نے الٹی کلا بازی کھائی اور میں نے جلتی ہوئی لکڑی اس کے چہرے پر دے ماری۔ بھوریے چرن کی دلدوز چیخ ابری تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، تو آ گئے تم میاں جی، یاد ہے یہ جگہ؟ یہیں سے ہماری تمہاری جنگ شروع ہوئی تھی اور آج یہیں تمہارے پیر بھگوانا کے چرنوں میں تمہارا انت ہو جائے گا۔ آج نہیں چھوڑوں گا میاں جی، آج نہیں چھوڑوں گا۔ دفعتاً مجھے سینے کے پاس ایک وزن سا محسوس ہوا اور یہ وزن اس خنجر کا تھا جو مجھے عطا کیا گیا تھا۔ میں نے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بھوریے چرن نے گہری نگاہوں سے خنجر کو دیکھا اور دفعتاً ہی اس کے چہرے پر تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ غالباً اسے کسی خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم الٹی چھلانگ لگائی، لیکن یہ چھلانگ پیر بھاگن کے مزار کی سیڑھیوں کی جانب تھی۔ راستہ بھول گیا تھا، وہ صحیح راستہ کا انتخاب نہیں کر سکا تھا۔ میں دونوں ہاتھ پھیلائے اس پر چپٹا۔ باقی لوگ حیران نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بھوریے چرن زور سے چیخا، ارے بچاؤ، ارے بچاؤ، یہ مسلح مجھے مار رہا ہے۔ ہندو ہوں میں، ہندو ہوں، مارے ہندو جاتی کے لوگوں، مجھے بچاؤ۔ لیکن یہاں شاید کوئی ہندو موجود نہیں تھا، یا پھر اس کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا اور دفعتاً ہی اسے عقب سے ٹھوکر لگی۔ سیڑھیاں اس کے راستے میں مزاحم ہو گئی تھیں۔ وہ نیچے گر پڑا اور اسی لمحے میں اس پر چھا گیا۔ میں نے خنجر بلند کر کے اس کے پہلو میں کھونپ دیا اور اس کی زبان کوئی 1.5 فٹ باہر نکل آئی۔ اس نے زبان سے میرے چہرے کو چاٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کر دوسرا وار پھر اس کے سینے پر کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے کوئی 2 یا 3 فٹ باہر نکلیں اور ربڑ کی طرح کھینچ کر واپس اپنی جگہ پہنچ گئیں۔ میں دیوانہ وار اس پر حملے کر رہا تھا
اور میرا خنجر بار بار بلند ہو کر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو رہا تھا۔ قرب و جوار میں کچھ لوگ موجود تھے جو دوڑ دوڑ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے، لیکن میں سب سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا اور میں نے بھوریا چرن کی گردن اس کے شانے سے علیحدہ کر دی۔ اس کی چوٹی پکڑ کر میں نے گردن کاٹی اور ایک طرف اچھال دی، پھر اس کی بغل کے پاس سے ایک بازو کاٹا۔ خنجر انتہائی شاندار طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہاں سے فرار ہی ہو گئے تھے۔ بھوریا چرن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے انہیں قرب و جوار میں پھینک دیا۔ پھر اچانک ہی ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہاں زمین میں گڑھا ہوتا جا رہا تھا، پتھر چٹک رہے تھے، اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر ایک بڑا سا گڑھا نمودار ہوا اور بھوریا چرن کا مردہ جسم اس گڑھے میں اترتا چلا گیا۔ میرے دانت پیچھے ہوئے تھے، آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اس گڑھے کے قریب پہنچ کر اس میں جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا گہرا گڑھا ہو گیا تھا کہ زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر اس گڑھے میں اچھال دیا۔ پتھر کے زمین پر گرنے کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ بھوریا چرن انتہائی گہرائیوں میں دفن ہو گیا تھا۔ میں نے خنجر صاف کر کے اپنے لباس میں واپس رکھا اور اس کے بعد میرے حواس کسی قدر کام کرنے لگے۔ فیضان، شامی، اکرام، شمسا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ قرب و جوار کے لوگ بھی حیران حیران کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنی اس کام سے فارغ ہو گیا۔ بظاہر بھوریا چرن کا خاتمہ ہو گیا تھا، آگے خدا جانتا تھا۔ پیر باغن کے مزار پر فاتحہ پڑھی، ماں باپ کے مل جانے کی دعا مانگی، شہر جا کر اپنا گھر تلاش کیا مگر وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آنسو پی کر واپس چل پڑے اور اب عزم پاکستان تھا۔ ٹرین آگرہ سے روانہ ہوئی۔ 4 ڈبے بارڈر کے لگائے گئے تھے۔ سکھ ریجیمنٹ کے 16 سپاہی ان کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، لیکن میں نے ان کے چہروں پر خباثت دیکھی تھی۔ ایک نگاہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے فرض سے مخلص نہیں ہیں۔ کٹے پھٹے زخمی مسلمان مرد، عورتیں، بچے زندگی کی تلاش میں گرداں ٹرین کے ان ڈبوں میں کھچا کچ تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے مگر ہمارا عزم ہمارا ہتھیار تھا اور ہم ہر لمحہ کسی واقعے کے منتظر تھے۔ شمسا سہمی ہوئی ایک گوشے میں اپنے بچوں کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس وقت سارے خیالات سو گئے تھے۔ پورنی سے میں نے بڑے کارآمد کام لیے تھے اور حقیقتاً اس کی افادیت کا قائل ہو گیا تھا۔ ٹرین کے سفر کے چند گھنٹے بعد ہی میں نے اسے سرگوشی میں پکارا اور کہا، تو میرے پاس ہے تو ظاہر نہ ہو بلکہ سرگوشی میں مجھ سے بات کر۔ میں ہوں پردھانی، کیا تو ان لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا سکتی ہے جو ہمارے محافظوں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ آگیا دیں مہاراج، میں ان کے من کھول لوں گی، تھوڑا سمے لگے گا، مجھے معلوم کر کے بتا۔ کوئی 10-15 منٹ کے بعد پورنی نے مجھے اطلاع دی، ہری سنگھ اس ریجیمنٹ کا سردار ہے، ہندوؤں کا پالا ہوا ہے۔ اس نے انجن چلانے والے کو حکم دیا ہے کہ چھتناری اسٹیشن سے آگے نکل کر باندی پور اور چھتناری کے بیچ ریل روک دے، وہاں ہندو حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پورنی، ریل نہیں رکنی چاہیے۔ نہیں رکے گی مہاراج، پورنی نے جواب دیا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ ریل کے ڈبوں میں روشنی اور ہوا کا کوئی انتظام نہیں تھا، بچے ریریں کر رہے تھے، مسافر عالم سکرات میں تھی۔ کوئی 10 بجے چھتناری کا اسٹیشن آیا۔ باہر اسٹیشن پر ہم نے ہندو انتہا پسندوں کو دیکھا تھا مگر فوج کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ البتہ چھتناری کے بعد ٹرین آگے بڑھی تو میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا تھا۔ میرا دم آنکھوں میں آ گیا تھا۔ یک بہ یک میں نے ٹرین کی رفتار تیز ہوتی دیکھی۔ ہر ایک کو احساس ہو گیا تھا، مسافر چونک پڑے تھے، ٹرین تھی کہ گولی بن گئی تھی۔ اس طوفانی رفتار سے گزرتی ہوئی وہ باندی پور سے گزر گئی۔ باندی پور کے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے بس روشنی کی لکیر نظر آئی تھی اور سائن بورڈ پر بس نام کا شیبہ ہوا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر بہت سست ہو گئی۔ پورنی نے میرے کان میں کہا، پرم پردھانی، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا؟ سکھ افسر نے انجن چلانے والے کو گولی مار دی ہے۔ اس نے باندی پورہ کے ہندوؤں سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ انجن چلانے والے نے گاڑی نہیں روکی، اس لیے افسر نے اسے مار دیا۔ اب افسر بلاری اسٹیشن پر گاڑی رکوائے گا۔ آپ باری پر دوسری طرف اتر جائیے، وہاں خون خرابہ ضرور ہوگا۔ تو کچھ نہیں کر سکتی؟ جو بن پڑے گا ضرور کروں گی مہاراج، مگر بہت بڑا جماؤ ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔
میرے کمپارٹمنٹ میں جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ بیچارے زخموں سے چور تھے، یہ کسی سے کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں ہوشیار کر دیا، آگے حملے کا خدشہ ہے، آپ سب لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ کوہرام مچ گیا، سہمے ہوئے لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، میرے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے وقت سے پہلے انہیں موت کے خوف سے دوچار کر دیا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور کہا کہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ سنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو میں نے ہوشیار کر دیا اور پورنی کی ہدایت کے مطابق انہی دونوں سمت کے دروازے پر تعینات کر دیا کہ جس سمت اسٹیشن آئے اس کی دوسری سمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بچوں کو میں نے فیضان اور اکرام کی گود میں دے دیا تھا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی، ہلاری کا اسٹیشن تاریکی میں ڈوبا پڑا تھا، مگر دور ہی سے وہاں چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں سمت کا اندازہ ہو گیا اور میں نے شمسا وغیرہ کو اس طرف پہنچا دیا، درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ ٹرین کو کئی جھٹکے لگی اور اس کے ساتھ ہی جے بھوانی، جے ہندو اور ست سری اکال کے نعرے لگنے لگے۔ پورنی، میں نے پورنی کو پکارا مگر اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ کئی آوازوں پر بھی میں نے اس کی آواز نہ سنی۔ اگلے ڈبوں پر حملہ ہو چکا تھا۔ چیخو پکار کی دل دوز آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ دل رو رہا تھا ان سب کو مصیبت میں چھوڑتے ہوئے، مگر کیا کرتا، انہیں سپرد خدا کر کے شمسا بچوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے کود گیا۔ دوسری طرف گہرائیاں اور لمبے لمبے کھیت کھڑے تھے، سب کے سب لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے۔ بچے بری طرح رونے لگے، ان کے منہ بھینچ کر انہیں چپ کیا اور سب سنبھل کر کھیتوں میں دوڑنے لگے۔ نعروں اور چیخوں کی مہم آوازیں تعاقب کر رہی تھیں۔ کھیتوں کا سلسلہ کچھ دور چل کر ختم ہو گیا، کچھ فاصلے پر روشنیاں سے دہکتی ہوئی نظر آئیں، عجیب سی روشنیاں تھیں جیسے بھٹیاں روشن تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ اچانک بڑے دروازے سے ایک ذیلی کھڑکی کھلی۔ السلام علیکم، کسی نے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اندر آ جاؤ، جلدی کرو، ہم سے کہا گیا اور ہم اجلت میں اندر داخل ہو گئے۔ 10-12 افراد تھے۔ ذیلی کھڑکی بند کر کے اس کے ساتھ بہت سا کاٹ کباڑ لگا دیا گیا۔ پھر مشعل کی روشنی میں ہمیں دیکھا گیا اور کسی نے گونج دار آواز میں کہا، جو ریل کٹ گئی اس کے مسافر ہو؟ جی ہاں، اندر آ جاؤ۔ ہمیں ان کتوں کا منصوبہ معلوم تھا، مگر افسوس وقت بدل گیا، ہماری مجبوری تھی، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وسیع عمارت تھی، ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھینسوں کے ڈکارنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لالٹین کی روشنی میں راؤ تجمل حسین کو دیکھا۔ تعارف بعد میں ہوا تھا۔ ہمیں چائے پیش کی گئی، بہت تھکن سے نڈال تھے۔ چائے کے بعد راؤ صاحب نے کہا، آپ لوگ آرام کریں، ہاں مرد ہوشیار رہیں، اگر حویلی پر حملہ ہوا تو آپ کو جگا دیا جائے گا۔ نہیں راؤ صاحب، ہم آپ کے ساتھ جاگیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے کچھ دیر آرام کر کے چاقو چوبند ہو جائیں۔ راؤ صاحب چلے گئے۔ کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک خوف سب پر طاری تھا۔ بچے البتہ سو گئے۔ میں نے سرگوشی میں پورنی کو پکارا، پردھانی، پرم پردھانی۔ اس کا جواب ملا، پرم پردھانی کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ جے پرم پردھانی، آپ پوتر اشروک پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے گندگی نہیں آ سکتی، میں مجبور تھی۔ اس نے جواب دیا، کیا ریل کے سارے مسافر مارے گئے؟ کچھ جیتے ہیں دنی، کچھ مارے گئے، اور کیا پوچھتا اس سے؟ خاموش ہو گیا۔ یہ رات بھی بہت سی راتوں کا مجموعہ بن گئی تھی۔ نہ جانے کیسے صبح ہوئی، ناشتہ ملا، دوپہر کو راؤ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بلاری کے مسلمان رئیس تھے، ہندوؤں میں گرے ہوئے تھے، مگر بڑے کلیجے کے آدمی تھے، ہندوؤں کا مسلسل مقابلہ کر رہے تھے۔ بتانے لگے، بڑی مشکل سے بچاؤ کر رکھا ہے، بستی کے سارے مسلمان بھاگ گئے، ہم پھنس گئے ہیں، 10 بندوقیں ہیں۔ ہندو ملازموں کے سامنے انہیں 100 بتا کر پیش کیا۔ ان کے خوف سے ابھی حویلی پر حملہ نہیں ہوا ہے، ورنہ کب کا ہو چکا ہوتا، مگر کب تک؟ اللہ کرے شمس اللہ آ جائے، بھتیجا ہے ہمارا، انگریزی فوج کا افسر ہے، ایک منصوبہ بنا کر گیا ہے، دیکھو اللہ کرے ہماری موت سے پہلے پہنچ جائے۔ بعد میں شمس اللہ کے بارے میں معلوم ہوا، وہ کچھ انتظامات کرنے گیا تھا اور یہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ پاکستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ راؤ صاحب نے بعد میں فصیلوں پر جلتی ہوئی بھٹیاں دکھائیں جن پر بڑے بڑے کڑاؤ چڑھے ہوئے تھے اور ان میں تیل ابل رہا تھا۔ قریب ہی لمبی لمبی سینخوں کی جھاڑویں انبار تھیں۔ یہ ہمارے ٹینک ہیں، سسرے ایک بار ہمت کر لیں، دوبارہ رخ نہیں کریں گے۔
راؤ صاحب نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسلحہ، تیل میں گڑ پک رہا ہے، حویلی پر حملہ ہوا تو ان جاڑوں کو ان میں ڈبو کر تیل اچھالیں گے، کسی پر اس کی ایک بوند بھی پڑ گئی تو سمجھ لو عمر بھر جلتا رہے گا۔ ساری تیاریاں پوری ہیں۔ میں اس تدبیر پر انگشت بداں رہ گیا۔ پھر اسی رات حملہ ہو گیا۔ کوئی 150 ہندو رات کی تاریکی میں حویلی کے پاس آ گئے۔ ہم لوگ جاگ رہے تھے، فوراً بلاوا آ گیا۔ فصیلوں پر سب دم سادے ہندوؤں کے زد پر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے مرد تیار تھے۔ پھر جو ہی وہ لوگ زد میں آئے، اوپر سے ان پر تیل میں جلے ہوئے گڑ کی بارش ہو گئی۔ خدا کی پناہ، جس طرح وہ بلبلائے، جس طرح زمین پر لوٹیں لگائیں، دیکھنے کا منظر تھا۔ کئی دن کا پکا ہوا گڑ تیل کے ساتھ مل کر اس کے جسم پر پڑا، اندر تک اترتا چلا گیا۔ 3 منٹ بھی نہ لگے، صفایا ہو گیا۔ ایسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حملہ ناکام ہو گیا۔ راؤ صاحب پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ دوسری صبح 2 جیپیں آئیں جن میں پولیس بھری ہوئی تھی۔ نیچے ہی مذاکرات ہوئے۔ راؤ صاحب نے کہا، بھیا گارڈ لے کر آ جاؤ، مالک کی قسم ٹینکوں توپوں سے مارو گے تب بھی 150 کو لے مریں گے۔ اب جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیپیں مڑ کر واپس چلی گئی تھیں۔ راؤ تجمل حسین بے شک عظیم انسان تھے، ان حالات میں بھی بات بات پر کہکا لگانے والے۔ 2 دن خاموشی طاری رہی۔ تیسری رات کوئی 9 بجے ہوں گے کہ 3 گاڑیوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ اطلاع مل گئی اور اسلحہ تیار ہو گیا۔ گاڑیاں بالکل نیچے آ گئیں۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، چچا ابا میں شمس اللہ ہوں، کوئی کارروائی نہ کریں۔ اس نام میں بڑا سحر تھا۔ حویلی کے دروازے کھل گئے۔ شمس اللہ اندر آ گیا۔ ایک بس اور 2 جیپیں تھیں۔ جیپوں میں مسلح فوجی بھرے ہوئے تھے۔ افراتفری مچ گئی۔ سامان کی گٹریاں بس میں بھری گئیں۔ 12 ملازم، 5 عورتیں جن میں شمسہ بھی تھی، اور بس شمسہ کے بچے، یہ سب بس میں بیٹھے اور بس چل پڑی۔ راؤ صاحب بھی بس میں تھے۔ دونوں جیپیں بس کو حفاظت میں لے کر چل پڑیں۔ ایک بار پھر موت کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات بھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ جولپور کے قریب ایک گروہ بس کی طرف لپکا، مگر فوجیوں نے فائر کھول دیا۔ کچھ مرے، کچھ زخمی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ پھر صبح ہو گئی۔ خوف دہشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سفر رکے بغیر جاری رہا۔ روشنی پوری طرح ہو گئی تو اچانک برقعے میں لپٹی ایک عورت کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اکرام پر جھپٹی۔ اکرام ہونک ہو گیا تھا۔ عورت برقعے میں چھپی چھپی اکرام سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے سینے سے منہ رگڑ رہی تھی۔ میں خود ہکا بکا ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سبھی حیران تھے۔ اچانک راؤ بولے، ارے اکرام میاں، اس کی صورت تو دیکھو، تمہاری کوئی نہ ہو، بیچاری گونگی ہے۔ اب اکرام کو ہوش آیا۔ اس نے عورت کے چہرے سے برقع ہٹایا۔ میری آنکھیں بھی اسی طرف نگران تھیں، اور پھر میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ وہ ثریا تھی، اکرام کی بہن، اور میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اکرام بھی اس کا چہرہ دیکھ کر چند لمحات کے لیے پتھرا گیا تھا، اور پھر اس نے ثریا کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ اس کی مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ شکر ہے مالک کا۔ کون ہے یہ اس کی؟ راؤ صاحب نے پوچھا۔ بہن، میں نے جواب دیا۔ ماری باندھی آ گئی تھی، اکیلی تھی، سلام کیا تھا مجھے اشارے سے۔ آنکھوں میں شرم و حیا تھی، گو زبان نہیں تھی بیچاری کی، مگر سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان ہے، ساتھ رکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بھائی مل گیا، اور ایک فاس سبدوشی ہو گئی۔ شمسہ مل گئی تھی، ثریا مل گئی تھی۔ اللہ کے احسان سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ سارے وسوسے دل سے نکلتے جا رہے تھے۔ کھیل کیسے شروع ہوگا، کیسے ختم، انسان کیا جانے۔ یہ سب کچھ کسی اور ہی کا کام ہے۔ ثریا اکرام کے سینے سے لگی رہی، نڈال ہو گئی تھی۔ ہم مونا باؤ پہنچ گئے۔ شمس اللہ کے ساتھ آئے ہوئے فوجی واپس چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ پاک وطن پہنچا دیا۔ پناہ گزینوں کے مجمع لگے ہوئے تھے۔ لٹے پٹے قافلے دور کی لاکھوں کہانیاں سمیٹے آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ وطن نوزائیدہ تھا، وسائل ناکافی تھے۔ جس طرح بن پڑ رہا تھا، آنے والوں کو سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں۔ ہم نے بھی ایک گوشہ بنا لیا۔ بوریا، ٹرنک، گٹھڑیاں دیوار بنے ہوئے تھے، بس انہی کی پردہ پوشی تھی۔ یہی 4 دیواری تھی۔ راؤ تجمل حسین پر بھی وہی بیت رہی تھی۔ جو کچھ چھوڑ دیا تھا پاکستان کے لیے، وہ اس عمر میں دوبارہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ ثریا نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا،
اور ایک عجیب احساس جھلکنے لگا تھا اس کی آنکھوں سے۔ مخیر حضرات مصروف عمل تھے، جسے دیکھو دل کھولے دے رہا ہے آنے والوں کے لیے۔ اتنا کچھ کھانے پینے کو آ رہا تھا کہ منع کرنا پڑا تھا، معذرت کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی کھا چکے ہیں، اللہ کا دیا موجود ہے۔ 2 دن جہاں گزر گئے، میرپور خاص کے لیے ریل چکر لگا رہی تھی، سب کی پرچیاں کٹ چکی تھیں، نمبر سے باری آ رہی تھی۔ تیسرے دن کی بات ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوا تھا، یوں ہی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ صندوق رکھے تھے، ان کے درمیان رکھنے بھی بنے ہوئے تھے۔ میری نظر سامنے والے رکھنے کی دوسری سمت اٹھ گئی۔ ایک پر نور چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہ چہرہ بلا آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ بلا وہ لگن جس نے ایک طویل عرصے سے دل میں ہلچل مچا رکھی تھی، بینائی کو متاثر کر سکتی تھی؟ ماں تھی میری، امی تھی میری، یقینی طور پر وہی تھی۔ بدن میں بجلیاں بھر آئیں، دیوانوں کی مانند اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹین کی دیوار کی دوسری جانب پہنچ گیا۔ نماز پڑھ رہی تھیں، سر جھکا ہوا تھا، اللہ کے حضور سربت سجود تھیں۔ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا دعا ہوگی۔ مامو ریاض اور ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، لاغر، لاچار، مفلوق الحال، بے بسی کا شکار۔ میرے کلیجے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا، آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بدن میں ایسا جمود پیدا ہو گیا تھا کہ پیروں پر قابو نہیں پا سکا۔ ایک عجیب سا انداز طاری ہو گیا تھا مجھ پر۔ 2 قدم آگے بڑھا اور دھڑام سے ان کے سامنے گر پڑا۔ قوت گویائی مفلوج ہو گئی تھی، بدن نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ابو اور مامو ریاض چونک پڑے تھے، انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور آگے سہارا دینے کے لیے بڑھے، لیکن باپ کی نگاہ تھی، وہی دل کی تار جنہیں کوئی شے غیر مرئی طور پر آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ بھلا ان تاروں میں لرزش کیوں نہ ہوتی؟ تار جھنجھنانے لگے۔ ابو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دل دوز چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئے، مسعود میرے بچے، مسعود۔ اور یہ الفاظ ایسے تھے کہ امی بھی خود پر قابو نہ پا سکیں۔ مامو ریاض پاگلوں کی طرح چیخے، ہاں مسعود ہمارا مسعود ہی ہے۔ ایسے مناظر یہاں عام تھے، ایسے واقعات گوشے گوشے میں ہو رہے تھے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں ابھر آتی تھیں۔ بھلا ان آوازوں کی جانب کون متوجہ ہوتا؟ لیکن اس گوشے میں جو کچھ ہوا تھا وہ عام واقعات میں سے نہیں تھا، یہاں تو کہانی ہی انوکھی تھی، یہ تو ملاپ ہی غیر یقینی تھا۔ صدیوں کے بچھڑے ملے تھے، کسی یقین آتا؟ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کٹ پوتریاں نچانے والا ختم ہو چکا ہے، سارے دھاگے قریب لائے جا رہے ہوں۔ سب کو پتہ چل گیا میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ شمسہ ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ابو نے مجھے کلیجے میں بھینچ رکھا تھا، محمود باقی رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں بھی خوشخبری سنائی کہ وہ زندہ سلامت ہے، وہ ضرور ہم سے آ ملے گا۔ مبارک ہے یہ وطن پاک جس نے صدیوں کا طلسم توڑ دیا، مبارک ہے پاکستان جس نے بچھڑوں کو ملا کر دل کے زخم سی دیے۔ اکرام نے کہا، مسعود بھائی میں نہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزرے وقت کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی گئیں۔ مامو ریاض خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، کہنے لگے، پاک وطن نے ہمیں نئی زندگی سے نوازا ہے، ہم باہمت ہیں، ایک بار پھر وہی گھر بنا لیں گے، ہم ایک بار پھر اسی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ میرپور خاص، حیدرآباد اور پھر کراچی میں ہمیں پرانی نمائش کے کیمپ میں جگہ ملی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی آگے سفر کر رہی تھی۔ یہاں کیمپ میں ہم نے اپنا انتظام کیا۔ امی کو بخار ہو گیا، شمسہ اور سریا نے انہیں ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک خیال سر ابھارنے لگا، پونی میرے قبضے میں ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اس کے ذریعے، عالی شان رہائش گاہ، زر و جواہرات کی انبار۔ اتنے عرصے کے بعد یہ لوگ ملے ہیں، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ غلط! عقب سے آواز آئی اور میری گردن گھوم گئی۔ دن کی روشنی میں بھی اس گڈڑی پوش کو دیکھ چکا تھا جو پیوند لگی گڈڑی میں سر سے پاؤں تک چھپا ہوا تھا۔ اب شام کے دھندلکوں میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاہ جی، غلط سوچ رہے ہو، گڈڑی پوش نے چہرے سے گڈڑی ہٹا کر کہا۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا۔ نادر حسین تھا۔ میرے کہنے سے قبل وہ بول اٹھا، برے بھلے کی تمیز دی گئی ہے، رزق حلال ہر طرح افضل ہے، کالی طاقت زہر کا تریاق بنے تو ٹھیک ہے، زہر کو زہر سے مارو، لوہے کو لوہے سے کاٹو، خلق خدا کی مدد کرنے میں حرج نہیں، مگر گندگی سر پر نہیں اوڑھنی چاہیے۔ بازو دیے ہیں اللہ نے، محنت سے کماؤ، ہمت سے جیو، دنیا داری ترک دنیا سے بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ گڈڑی میں منہ چھپا لیا۔
میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، نادر حسین تم یہاں بھی آ گئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہ تو کھولو نادر حسین، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی گڈی کھینچی لیکن گڈی زمین پر پھسل گئی۔ نادر حسین اس میں نہیں تھا۔ میں سکتے میں رہ گیا، لیکن مجھے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نادر حسین کو بہت کچھ دے دیا تھا۔ وہ فنا فی اللہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ مجھے پورنی کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اس کی کالی قوت کالے علم کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، اس سے اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ اس ہدایت سے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب صرف محنت کی کمائی پر گزارا کرنا ہے۔ وقت کا انتظار کرو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ سزا بھگت چکا تھا، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیمپ میں محبت و اخوت، بھائی چارے کے ایسے مظاہرے ہو رہے تھے کہ آنسو نکل آئے تھے۔ جسے دیکھو پناہ گزینوں کے لیے سب کچھ لٹانے پر آمادہ۔ امدادی اشیاء کے انبار چلے آ رہے تھے۔ حکومت الگ آسانیاں فراہم کر رہی تھی۔ ایک سپہر ایک رئیس پھل اور مٹھائیاں لے کر آیا۔ 4 ملازم یہ اشیاء تقسیم کر رہے تھے۔ وہ خود نگرانی کر رہا تھا۔ نوجوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ ماموں ریاض نے اسے سب سے پہلے دیکھا۔ بے تابی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، قریب پہنچے اور آہستہ سے بولے، میاں آپ کا نام محمود احمد تو نہیں ہے؟ نوجوان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھلوں کا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے چیخ ماری، ماموں ریاض! وہ ان سے لپٹ گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بساط کا آخری مورا بھی مل گیا تھا۔ آشیانے کا آخری پرندہ بھی واپس آشیانے میں آ گیا۔ محمود نے تو صرف ماموں ریاض کو پایا تھا، سب کو دیکھ کر مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ امی کا بخار شاید اسی لیے تھا، ایسی خوش ہوئی کہ بخار کا نام و نشان نہیں رہا۔ محمود کراچی میں رہتا تھا، جمشید روڈ پر اس کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں ہمیں لا کر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کئی سال وہ ملک سے باہر رہا اور اس نے خوب دولت کمائی۔ پھر ماں باپ کے لیے بے چین ہو کر واپس آ گیا اور احتیاطاً اس نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ خفیہ طور پر ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ اسی اثنا میں پاکستان بن گیا اور اسے یہاں رکنا پڑا۔ محمود کی اس حیثیت نے کایا ہی پلٹ دی۔ کوئی مشکل نہ رہی۔ اس نے اپنا کاروبار بھی تقسیم سے پہلے یہاں مستحکم کر لیا تھا۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب غیر نہیں تھے۔ یہاں سب کی کھپت تھی، چنانچہ سب تعمیر وطن میں مصروف ہو گئے۔ ہم وطن ہی کے فرد تھے۔ نیک راہوں پر چل کر اپنے گھر کے لیے باعزت روزی حاصل کر لی جائے تو خدمت وطن ہوتی ہے۔ اس بارے میں کیا عرض کروں؟ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری خواہش پر سریا سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ یہ میری دلی آرزو تھی۔ معصوم و مظلوم سریا میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ پورنی سے میں نے بھوریا چرن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، پرم پردھانی وہ شنکھا ہے۔ شنکھا 3 بار کالے جنم لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کھنڈولا بن جائے تو پھر اسے امر شکتی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سمے وہ مر گیا تھا، مگر کون جانے وہ کب نیا جنم لے لے۔ ہر جنم میں کھنڈولا بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر اس کے 3 جنم ختم ہو جائیں تو پھر نہیں جیتا۔ گویا بھوریا چرن کے دوبارہ سامنے آنے کے امکانات تھے، لیکن 40 سال گزر چکے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ان 40 سالوں میں مجھے وہ کبھی نہیں نظر آیا۔ ہمارا باغ ہرا بھرا ہے۔ میرے، محمود کے، شامی اور شمسا کے بہت سے بچے ہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، دیانت سے خوب چل رہا ہے۔ خلق خدا کی جس طرح مدد ہوتی ہے کرتا ہوں۔ اتنے پر اسرار اور پیچیدہ واقعات پیش آئے ہیں ان 40 سالوں میں کہ سنانے بیٹھوں تو پھر اتنی طویل ایک داستان کا آغاز ہو جائے۔ چلیے یار، زندہ صحبت باقی۔ ہاں، اگر کہیں گھر کی دیواروں پر یا کسی درخت پر کوئی پیلی مکڑی نظر آ جاتی ہے تو اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ خدا سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کا مسعود احمد۔